اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قومی ہیرو ڈاکٹر قدیر خان ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ ڈاکٹر قدیر کی رخصتی کے ساتھ ہی بلکہ ان کی زندگی میں بہت سی کنٹروورسی رہی، بہت سے پازیٹیو نیگیٹو حالات کا ان کو سامنا رہا، اور ابھی بھی دنیا سے وہ رخصت ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پوری عزت اور احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کی رخصتی ہوئی، سرکاری سطح کے اوپر پوری عزت احترام ان کو دیا گیا جو کہ قومی ہیرو تھے۔ لیکن موت کے بعد بھی کئی طرح کی کنٹروورسی اور کئی طرح کی باتیں، کئی طرح کے ڈاکومنٹس، کئی طرح کے بیانات اور کئی طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر کنٹروورسیز چل رہی ہیں۔ میں دو چار چیزوں کا آج ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ تھوڑی تصحیح ہو جائے، اور نئی نسل کا اور آنے والی ہماری نسلوں کا اس موضوع سے براہ راست تعلق ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک ریکارڈ کے اوپر ایک ایسی بات ہو کہ قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ کس طرح پیش آتی ہیں، اپنے ہیروز کو کس طرح زندگی میں رسپیکٹ دیتی ہیں، اور جب وہ زندگی سے چلے جاتے ہیں تو کس طرح ان کو رخصت کرتی ہیں۔ تو آج میں تھوڑا سا شرمندہ ہوں، اس لیے کہ میں ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، جس قوم کو، جس ملک کو ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی دے دی، جس نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو رسک میں ڈالا، اور پاکستان کو دنیا کی اسلامی پہلی سپر پاور اس لحاظ سے بنا دیا، ایک ایٹمی پاور بنا دیا، اور دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی پاور بنا دیا۔ اور اس کے بعد ہمارا دشمن آج بھی ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس شخص کے بارے میں جس طرح میں نے مختلف سیاستدانوں کے بیانات، ٹویٹس دیکھے، جس میں نواز شریف صاحب کو لگتا ہے بڑا دکھ ہوا، عمران خان صاحب بھی بہت پریشان ہیں، کئی حضرات میں نے دیکھ رہا تھا، ان کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا، روتے ہوئے ٹویٹس کہ جی ہمارا محسن دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کے اندر ان لوگوں کے رویے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیسے تھے؟ ان کو کسی کو فرصت نہیں تھی کہ ڈاکٹر صاحب کس حالات میں رہ رہے ہیں، ان کی فائنینشیل صورتحال کیسی ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا 4 اکتوبر کو، وہ خط بھی وائرل ہو رہا ہے، پورے سوشل میڈیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا لکھا؟ اس سے پہلے وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے گلے شکوے سامنے آتے رہے، لیکن ان حکمرانوں کو اور اپوزیشن لیڈروں کو اور جو ماضی کے حکمران ہیں، کسی کو کبھی کوئی خیال نہیں آیا۔ یعنی ڈاکٹر قدیر اتنا بڑا تھا، یعنی اس کے بڑے ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس کو کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ایٹمی حوالے سے امریکہ کا بہت بڑا پریشر ہے، تو پاکستان کے حوالے سے بہت ساری سیکشنز لگ سکتی ہیں، پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو آپ ایسا کریں، ٹی وی کے اوپر آ کے آپ یہ ساری ذمہ داری خود اٹھا لیں، ذمہ داری قبول کر لیں تو ملک بچ جائے گا۔ وہ شخص ٹی وی کے اوپر آ گیا اور اس نے یہ ساری ذمہ داری خود قبول کر لی اور ملک کو بچا لیا۔ یعنی ایک طرف ایٹمی قوت بنایا اس ملک کو، پھر مشکل وقت آیا تو پھر اس شخص نے ملک کو بچایا، اور اس کے بعد اس ملک کے اندر اس شخص نے جس طرح جان دے دی، جس طرح آخری دن ان کے گزرے، جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہوں نے بڑا پیسہ بنایا، نہ کوئی پیسہ سامنے آیا، نہ کوئی جائیداد آئی، ایک فقیرانہ زندگی وہ گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی، غلط باتیں کی گئی۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے کہ اگر ساتھ ہمسایہ ملک کے اندر ان کا پرائم منسٹر اپنے اس طرح کے ہیروز کی قبروں کے اوپر جا کے سلیوٹ کر سکتے ہیں، جنازوں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں، تو جناب صدر، آپ ایوان صدر کے اندر بہت مصروف ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ آپ وہاں جا سکتے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ آپ قومی ہیرو کے جنازے میں چلے جاتے، اور آج پوری قوم آپ سے سوال کر رہی ہے کہ آخر کیوں؟ کیا اس
طرح اپنے ہیروز کو اس طرح رسپیکٹ دیتے ہیں، اس طرح عزت دیتے ہیں. کیا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ کیا کتنا اچھا ہوتا کہ عمران خان صاحب وہاں جاتے اور وہاں ہمارے آرمی چیف جاتے، وہاں پہ کمانڈ کے باقی سارے لوگ جاتے اور تمام قیادت جاتی، بلاول جاتے، مریم صاحبہ جاتی، شہباز شریف صاحب جاتے، فضل الرحمان جاتے. یہ تمام پارٹیوں کی جو قیادت تھی وہ جنازے کی پہلی رو کے اندر کھڑی ہوتی اور سلیوٹ کرتی اپنے قومی ہیرو کو. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ شاید ڈاکٹر قدیر سے ناراض تھا، ان کو پسند نہیں کرتا تھا، تو لہٰذا ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی تقلید کریں اور وہ بھی اسی طرح کی صورتحال کا شکار ہو کر، اسی دباؤ کا شکار ہو کر وہ لوگ اس جنازے میں نہیں گئے. ابھی رو رو کے ٹویٹ کر رہے ہیں، ابھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے شرم آ رہی ہے. وہ بھائی زندگی کے اندر آپ لوگوں نے جا کے کبھی پوچھا نہیں، جا کے کبھی بات نہیں کی. اس طرح قومی ہیروز کے ساتھ کرتے ہیں. اور خاص کر میرا گلہ یہاں کی یوتھ سے، قوم سے اس لیے نہیں ہے کہ قوم تو آج بھی ان کے ساتھ ہے، قوم نے تو جنازے میں بھی ثابت کر دیا. گلہ صرف اس قیادت سے ہے، حکمرانوں سے ہے، ماضی کے حکمرانوں سے ہے اور ان لوگوں سے جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا نام لینے سے بھی ڈرتے رہے اور آج رو رو کے ٹویٹ کر رہے ہیں. مجھے تو اس پہ شرم آ رہی ہے، شاید کسی اور کو بھی آ رہی ہو. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.